السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے علیم قریشی اور میں 40 احادیث کے سلسلے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے جوامع الکلم یا 40 احادیث سے کی جو کتاب ہے جوامع الکلم، اس سے ہم نے جو ہے وہ حدیث نمبر 1 پڑھی تھی، انما الاعمال بالنیات۔ یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، یعنی تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی نیت اگر اچھی ہوگی تو عمل بھی اچھا ہوگا، اعمال بھی اچھے ہوں گے، نیت بری ہوگی تو عمل بھی برا ہوگا، یہ اس کا مفہوم تھا۔ اب دوسری حدیث نمبر 2 جو مرتب کی ہے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اس کتاب کے اندر، تو حدیث نمبر 2 وہ لے کے آئے ہیں، یہ بھی بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حق المسلم علی المسلم، مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں خمسن، وہ 5 ہیں۔ حق المسلم علی المسلم خمسن، مسلمان کے مسلمان پہ خمسن 5 حقوق ہیں۔ خمسۃن کہتے ہیں 5 کو، اربعۃن کہتے ہیں 4 کو عربی زبان میں، اسی سے 40 بنا ہے، یعنی 40۔ 40 احادیث یا 40 الاحادیث کہتے ہیں 40 احادیث۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، یعنی مسلمان کے آپس میں 5 حق ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے ان کی تعداد 5 ہے۔ سب سے پہلا حق وہ بتا رہے ہیں رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ جب کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا، چاہے آپ اس کو جانتے ہوں چاہے آپ اس کو نہ جانتے ہوں۔ سلام کے بارے میں آتا ہے کہ جو کسی سلام کا جواب دیتا ہے یا سلام میں پہل کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں جب وہ السلام علیکم کہتا ہے، اور اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں ورحمۃ اللہ کہنے سے۔ اور جب وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو یہ جو آخری ٹکڑا ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے 10 نیکیاں اور ملتی ہیں، تو گویا 30 نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں ہوتی ہیں، اور کوئی اگر آپ کا سلام کرتا ہے تو اس کا آپ جواب دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ غرض اگر کوئی وعلیکم السلام بھی کہہ دیتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں تو مل جاتی ہیں، اور یہ اس کا حق ادا ہو جاتا ہے جو مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ تو پہلا حق بیان فرمایا، پہلا فرمایا کہ رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ ایک حدیث میں آتا ہے افشوا السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ، آپس میں خوب پھیلاؤ۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ شناسہ افراد کو ہی سلام کیا جاتا ہے، اور ہم کنی کتراتے ہیں یا ہم سلام نہیں کرتے ان لوگوں کو جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، یا اگر ہم سلام کر بھی دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کو ہم نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں جانتا تو وہ پوچھتا ہے جناب میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس کو بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی ذرا سا اس کو بتانا چاہیے کہ نہیں میں نے تو آپ کو ثواب کی نیت سے سلام کیا ہے، تو اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں میں نے آپ کو پہچانا نہیں، بہت خوشی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ سلام وہ طریقہ ہے جو طریقت محبتیں پیدا کرتا ہے، آپ کسی کو بھی آپ سلام کرتے ہیں تو بہت محبت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری چیز بیان فرمائی وہ عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ ہمارا تو حال یہ ہے اس معاشرے کے اندر کہ مریض بیچارہ، محلے میں بھی اگر کوئی مریض ہے تو ہم اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتے۔ عیادت کے لیے کیا جائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، نہ ہم معلومات کرتے ہیں کہ کوئی مریض بھی اس محلے کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور مریض کی جب مریض پتہ چل جاتا ہے کہ اس مریض یہاں رہتا ہے تو ہم اس کی عیادت کے لیے اگر جاتے بھی ہیں تو اگر وہ آرام کر رہا ہے، اگر وہ بیمار بہت زیادہ ہے، آرام کر رہا ہے، دوا لے کے سویا ہے، تو ہم بعض لوگ اصرار بہت زیادہ کرتے ہیں کہ نہیں میں تو آیا ہوں، مجھے تو ملنا ہے،
ان سے اصرار نہیں کرنا چاہیے. عیادت کرنے آئے, آپ کا عیادت کا فریضہ سر انجام دے دیا آپ نے, آپ اس کے دروازے تک چلے گئے اور آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ فون کے ذریعے سے بھی عیادت اس کی کر سکتے ہیں, اطلاع بھی دے سکتے ہیں کہ جی میں آنا چاہ رہا ہوں, آپ سے ملنے آیا تھا, آپ ملے نہیں, اب آپ سے ملنا چاہتا ہوں. یہ بھی کسی سے دور ملنے جانا ہو اس سلسلے میں بھی اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اطلاع دے کے مریض کو جانا چاہیے. اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب عیادت کرنے کوئی کسی کو جاتا ہے مریض کے پاس تو گویا وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے عیادت کرنے والا. تو مریض سے کہنا چاہیے کہ آپ میرے لیے دعا کریں, اور مریض کی دعا رد نہیں کی جاتی. تو بڑی فضیلت ہے عیادت کرنے کی. تو عیادت المریض, مریض کی عیادت کرنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتباع الجنائز, جنازے کے ساتھ ساتھ جانا, جنازے کے ساتھ جانا. گویا اگر جنازہ مسجد پہ جا رہا ہے تو مسجد پہ جانا, اس کے پیچھے نماز جنازہ ادا کرنا, اور اگر ممکن ہو تو پڑوسی کا جنازہ ہے, دوست کا جنازہ ہے, رشتہ دار کا جنازہ ہے, قبرستان میں جنازہ جا رہا ہے تو ہمیں جنازے کے ساتھ ساتھ قبرستان تک جانا چاہیے اور وہاں پر اس کی جو تدفین ہوتی ہے اس میں شریک ہونا چاہیے. تو اتباع الجنائز, اور اگر نہیں جا سکتے تو کم از کم اس کی نماز جنازہ کے اندر تو شرکت کرنی چاہیے. یہ اس کا تیسرا حق ہے ایک مسلمان کا آپ پر. چوتھا حق جو ہے یہاں پر بیان فرمایا جا رہا ہے وہ اجابت الدعوت. جو بھی مسلمان آپ کو دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کر لینا. دعوت کی نوعیت کوئی بھی ہو سکتی ہے, کسی چیز کی گھر پہ وہ چائے پہ بلا سکتا ہے, کھانے پہ بلا سکتا ہے, پڑوسی بلا سکتا ہے, رشتہ دار بلا سکتے ہیں, کوئی اور مسلمان بلا سکتا ہے آپ کو. تو آپ کو تکبر نہیں کرنا, آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا, میرے پاس کہاں ٹائم ہے. وہ اگر دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کر لیں, اس کی دعوت پہ چلے جائیں. یہ اس کا حق ہے, اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے. اسی طرح ولیمے کی دعوت کے لیے میرا ذہن منتقل ہو رہا ہے, وہ تو واجب ہے ولیمہ کرنا بھی, اور ولیمے کی دعوت اگر کسی کو دی جائے تو وہ اس کو قبول کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے شر الطعام طعام الولیمہ. یہ بھی بخاری شریف کی, بخاری و مسلم کی دونوں کی متفق علیہ روایت ہے کہ بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے یدعا لہ الاغنیاء و یترک الفقراء, جس میں اغنیاء یعنی جو امیر لوگ ہیں, غنی لوگ ہیں, ان کو بلا لیا جائے, ویترک الفقراء, اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. جو غریب رشتہ دار ہیں, جاننے والے کو غریب ہیں, ان کو چھوڑ دیا جائے. جو بیچارے مسکین ہیں, غریب ہیں, یتیم ہیں, ان کو چھوڑ دیا جائے, اور پیٹ بھروں کو بلا لیا جائے. یعنی ان کو بلا لیا جائے جو امیر لوگ ہیں, امیروں کو بھی بلایا جائے, غریبوں کو بلایا جائے. تو بدترین کھانا اللہ کے رسول نے فرمایا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں غریبوں کو چھوڑ کر امیروں کو بلا لیا جائے. فمن ترک الدعوۃ فقد عصی اللہ و رسولہ. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جس نے ولیمے کی دعوت کو ترک کیا فقد عصی اللہ و رسولہ, اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. کتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ولیمے کی دعوت بغیر عذر شرعی, ہاں ہو سکتا ہے آپ بیمار ہوں, آپ کی کوئی ایمرجنسی ہو, کہ آپ کو بہت ہی ضروری کام سے کہیں جانا ہو, تو آپ ولیمے کی دعوت کو اطلاع دے سکتے ہیں اس کو کہ مجھے فلاں شرعی عذر ہے, میں نہیں آ سکتا. لیکن بلا عذر شرعی اگر آپ ولیمے کی دعوت کو ترک کرتے ہیں تو گناہ کبیرہ ہے, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے. پانچویں چیز جو اس حدیث کے اندر بڑی برکت والا حدیث ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ, اور چھینک کا جواب دینا. یعنی مسلمان کو اگر چھینک آ جائے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ, تو آپ نے یرحمک اللہ کہہ کے اس کی چھینک کا جواب دینا ہے. یہ ہیں 5 حقوق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں, اور میں اتنا ہی پہ اتفاق کروں گا. رواہ البخاری و مسلم, یہ روایت بھی بخاری اور مسلم کی
ہے جو میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے اسکول کے طلباء کو، ہماری اسکول کی ایڈمنسٹریشن کو، کہ وہ اس کتاب کی طرف رجوع کریں اور بچوں کو اس کی تعلیم